یوب کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے، میں ساری قوم کی طرف سے ان کے خاندانوں کو، ان کے بہن بھائی رشتہ دار، بیوی بچے ماں باپ، ساری قوم کی طرف سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو طاقت دے یہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوہ کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں، انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں، ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی، دوسری حکومت سے بھی، اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج اوور ہو رہا ہو۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باقی کون تھے جو رننگ میں تھے۔ لیکن یہ جنرل باجوہ نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو میرے خلاف کیا۔ اور جو اصل ایشو تھا کہ جب یہ چینج اوور ہو رہا تھا افغانستان میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرینسڈ سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا۔ نہ ٹائم دیا گورنمنٹ نے، جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ لے کے آئے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ تھا، یہ تو اپنے چوریاں معاف کرنے میں لگ گئے آتے ساتھ ہی، نہ ان کو سمجھ تھی۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ آیا، جیسے ہم نے گورنمنٹس اپنی پختونخوا کی اور یہ پنجاب کی جب ختم کی، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر، نہ ان کی کوئی اہلیت ہے۔ ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بننا، اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے، وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے، اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں، ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو۔ پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی۔ کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ہماری اپنی پارٹی کے ہی، اور وہ جو جن کو انہوں نے توڑ لیا، جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا، اس نے تو آنا نہیں ہے، تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں، ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں، یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں۔ میری 3 بہنیں، کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر FIR کاٹ دیے ہیں، ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا، تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پولیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ شریف خاندان کا تھا کہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے، بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں، انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، یہ تو تھا ان کی روایت پرانی۔ اظہر ماشوانی ہمارے وہ سوشل میڈیا کا، اس کا بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا جو علی اوان ہے ہمارے اسلام آباد سے، جو MN ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے، یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں۔ عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا۔ یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں، اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ GHQ کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا، ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پالیٹکس میں، وہ اس طرح پالیٹکس میں آیا تھا۔ تو تجربہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے 0 سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم
بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں. تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں, کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولیٹکس ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. میں تو اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن یہ انجینئرنگ سے ملک کو وہ نقصان ہوگا جو ہماری معیشت کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا. تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں, تو رہ کیا گیا؟ تو اس کو بلا لیں واپس. وہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں, اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا. یہ ڈر ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو, میں کیمپین بھی نہیں کرتا. لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے. یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا.